सरकार शोहदा के हुजूर पेश फरमा रहे थे जनाब नगमी किरतपुरी साहब। चार मिसरे समाज फरमा रहे हजरात के पे हुब्बे अली बागे इरम मांग रहे हो, पे हुब्बे अली बागे इरम मांग रहे हो, तुम इतनी बड़ी किससे रकम मांग रहे हो, तुम इतनी बड़ी किससे रकम मांग रहे हो, ना मर्द हो फरमान हो बेदीन हो फिर भी खैबर का मोहम्मद से अलम मांग रहे हो, खैबर का मोहम्मद से अलम मांग रहे हो। हज़रात, इन्हीं मिसरों के साए में मैं इस्तक़बाल करूँगा आदि जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास साहब क़िबला लखनवी का, जो तशरीफ़ लाए और हम सबको मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम करें। आवाज़ बुलंद सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। मुनब्बिया इमाम ज़माना आवाज़ बुलंद सलवात। رئیس عباس بشیر حسین شمیم فاطمہ مریاب حسین رئیس عباس علی شفائی بشیر علی اجلاس فاطمہ حسین فاتحہ۔ الحمدللہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ الذی لم یزل قائما دائما بلا سماع ذات ادراج ولا شهود ذات اشتاد ولا لیل ناج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا خلق ذو اجاج ولا ارض ذات محاط ولا خلق ذو جمال ذالک مقتدر الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الحرشي الهاشمي الخير السيد البريء السراج المدير الكوكب الدبي البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الطور الفاخر العلم الظاهر الطاهر الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ذات الشعراء محمد
وانا وسيلتي المطهر والإمام المظفر والشدائد المظفر بالشبائر والشفر قاسم شبہ والسفر الاشداء المتين الإمام المبين الأشرف المكين نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب مولانا سیدۃ النساء الانسیۃ الحورى ام الائمۃ النخباء النخبہ خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ورحمۃ اللہ علی اعدائہم ومسر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم ونشرہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ صلوات علیہ حضرت گرامی خدمت مومنین پہلی بار آپ عزاداروں کی خدمت کا شرف حاصل ہو رہا ہے چند باتیں کوشش کروں گا کہ اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں تک پہنچاؤں بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کی دعائیں چاہیے ان کے لیے میں پڑھتا بھی نہیں ہوں میں تو اپنے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے لیے پڑھتا ہوں بتصدق کے نعرے نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کوشش کروں گا جو باتیں قرآن کریم اللہ کی کتاب جس کا دعویٰ ہے کہ ہر خوشگوار میرے اندر موجود ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے ہمیں دکھائی دے یا نہ دے مگر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ ہے تو جب قرآن کہہ رہا ہے تو ہم دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں نظر آئے یا نہ آئے ہماری گنہگار آنکھیں تلاش کر پائیں یا نہ تلاش کر پائیں لیکن ماننا پڑے گا کہ کوئی کائنات کی چیز جھوٹی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو کیونکہ قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ ہر شے قرآن میں موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی باتیں قرآن میں زمین کی باتیں قرآن میں فضا کی باتیں قرآن میں گھٹا کی باتیں قرآن میں ہوا کی باتیں قرآن میں آدم کا علم قرآن میں موسیٰ کی حیبت قرآن میں یوسف کا جمال قرآن میں محمد کا کمال قرآن میں پوری کائنات میں جو جو آپ سوچ سکتے ہیں سب قرآن میں موجود ہے بھلے ہی ہمیں نظر نہ آئے مگر قرآن جب دعویٰ کر رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں مگر قرآن میں ہے یہ چیز کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر شے موجود ہے تو جب ہر شے موجود ہے تو نظر آئے نہ آئے مگر وہ شے قرآن کے اندر ماننا پڑے گی اللہ علاج کا علاج قرآن میں اللہ دوا کی دوا قرآن میں ہر سوال کا جواب قرآن میں ہر شے قرآن میں موجود ہے انشاءاللہ یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے ہر شے قرآن کے اندر ہے ہر شے موجود ہے اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو معلوم نہیں ہے کہ میرے اندر کیا کیا ہے اگر قرآن کو معلوم نہ ہوتا تو قرآن کبھی یہ دعویٰ ہی نہ کرتا کہ میرے اندر ہر شے موجود ہے یہ قرآن کا دعویٰ بتا رہا ہے کہ قرآن کو خبر ہے کہ میرے اندر سب کچھ ہے قرآن کو معلوم ہے مگر معلوم ہونے کے باوجود آج تک قرآن نے ایک بار نہیں کہا جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو قرآن
قرآن میں ہر شے ہے، مگر آج تک قرآن نے ایک بار اعلان نہیں کیا کہ جو سوال کرنا ہے مجھ سے سوال کرو، جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ ایک آیت بھی ارشاد ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو پوچھنا ہے در آل محمد پر چلے جانا۔ آیتیں ہماری ہوں گی سمجھائیں گے یہ، باتیں ہماری ہوں گی بتائیں گے یہ، واقعات ہمارے ہوں گے اظہار کریں گے یہ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب قرآن سمجھا رہا ہے دنیا والوں کو، قرآن دنیا والوں کو سبق دے رہا ہے کہ سمجھو جب میں خود قرآن ہو کے خود کو بغیر اہل بیت کے کافی نہیں سمجھتا تو اس انسان نے کہاں سے سمجھ لیا؟ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد۔ اب اسی قرآن کی آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد ہوا کہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمام حمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے۔ اس کا مطلب جسے اللہ چن لے وہ لائق سلام بن جاتا ہے، جس کا اللہ انتخاب کر لے وہ لائق سلام بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، چلیے انبیاء کی بات کی جائے، اللہ نے چنا ہے۔ اولیاء کی بات کی جائے، اللہ نے چنا ہے۔ اوصیاء کی بات کی جائے، اللہ نے چنا ہے۔ نبیوں کی بات کی جائے، اللہ نے چنا ہے۔ بھائی نبیوں کو اللہ نے نبوت کے لیے چنا، معصوموں کو اللہ نے عصمت کے لیے چنا، رسولوں کو اللہ نے رسالت کے لیے چنا، اولیاء کو اللہ نے ولایت کے لیے چنا۔ تو بھائی ان کو چنا بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سلام خالی وہیں تک محدود نہیں ہے۔ ہم اور آپ بھی تو آپس میں سلام کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھا سلام علیکم، میں نے آپ کو دیکھا سلام علیکم، تو ہم اور آپ بھی تو آپس میں سلام کرتے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سلام ہے اللہ کے چنے ہوئے کے لیے، جسے اللہ چن لے وہ لائق سلام ہوتا ہے۔ تو بھائی کیا ہمیں بھی اللہ نے چنا ہے؟ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ بھائی ہمیں بھی کیا اللہ نے چنا ہے؟ ہم لوگوں کو، علی والوں کو، کیا ہم لوگوں کو بھی اللہ نے چنا ہے؟ تو روایت ہے کہ اللہ نے کائنات پر نظر ڈالی اور محمد مصطفیٰ کو چنا، اور پھر کائنات پر نظر ڈالی علی مرتضیٰ کو چنا، اور پھر کائنات پر نظر ڈالی بی بی زہرا کو چنا، اور پھر کائنات پر نظر ڈالی آقا حسن و حسین کو چنا، اور پھر کائنات پر نظر ڈالی اولاد حسین کو اور اہل بیت کو چنا۔ اگلا فقرہ روایت کا ہے کہ اللہ نے پھر کائنات پر نظر ڈالی تو علی کے چاہنے والوں کو چنا۔ علی کے چاہنے والوں کو چنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جیسے نبیوں کو نبوت کے لیے چنا، اماموں کو امامت کے لیے چنا، ولیوں کو ولایت کے لیے چنا، معصوموں کو عصمت کے لیے چنا، ویسے ہی ہم علی والوں کو اہل بیت کی محبت کے لیے چنا۔ یہ محبت اہل بیت ہر ایک کے خزانے میں نہیں ہوتی ہے، یہ محبت اہل بیت جسے اللہ چنے اسے ملتی ہے۔ اب اللہ نے ہمیں بھی چنا ہے، اور چنا تو ہم سب کہلائے ناصر، اور ناصروں کا خاصہ کیا ہے؟ تو اٹھائیے زیارت شہدائے کربلا، جو تمام شہیدوں کی ایک زیارت ہے۔ جناب حبیب زہیر ایک منزل تک آنا ہے، جناب حبیب زہیر سعید عابد شاکری تمام شہیدوں کی جو ایک زیارت ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، اے اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام۔ میں موضوع ذہن میں رکھیے گا، اے اللہ کے چنے ہوئے بزرگوں سے خاص دعائیں چاہتا ہوں میں اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کی خاص توجہ غور کیجئے گا۔ اے اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام۔ کسے سلام کیا؟ حبیب کو، زہیر کو، سعید کو، عابد شاکری کو، جون کو، حر کے بیٹے کو، حر کے غلام کو، شہدائے کربلا کو کیا کہہ کے سلام کیا؟ اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام۔ زیارت ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، معصوم کی بتائی ہوئی ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں
کہ اللہ نے ان کو چنا ہے، شہدائے کربلا کو اللہ نے چنا ہے۔ کیوں چنا ہے؟ اب حسین کی نصرت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصرت حسین اتفاقی عہدہ نہیں ہے، انتخابی عہدہ ہے۔ یہ اتفاق سے ناصر نہیں بنتا ہے، اللہ جسے چنے وہ ناصر بنتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کل کے ناصروں کو اللہ نے چنا، حبیب کو اللہ نے چنا، سہیل کو اللہ نے چنا، سعید کو اللہ نے چنا۔ کیوں چنا؟ کہ حسین کی نصرت کے لیے، حسین کی نصرت کے لیے شہدائے کربلا کو چنا ہے۔ اچھا تو کیا نصرت کربلا تمام ہو گئی؟ اب ناصروں کی ضرورت نہیں، یا آج ناصر موجود نہیں ہے۔ اب خاص بات آج کرنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، اور خاص دعائیں آپ کی چاہتا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ لیجئے، نصرت کیا کل کے تمام ہوئی؟ نہیں بھائی، کل والے ناصروں جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ناصر آج بھی موجود ہے۔ تو کہاں ہے؟ کل والے ناصروں کو تو سب جانتے ہیں، جو کربلا میں سو رہے ہیں وہ کل کے ناصر، مگر آج کے ناصروں کو کہاں ڈھونڈا جائے؟ آج کے ناصر کہاں ہے؟ آواز آئی، اگر آج کے ناصروں کو تلاش کرنا ہے تو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مائک لیجئے گا اور اعلان کیجئے گا، مجلس ہونے جا رہی ہے، یہ ناصر اکٹھا ہو جائے گا۔ سلامات تو بڑے محمد علیہ محمد۔ اس لیے آٹھویں امام کی روایت کا مفہوم یہی ہے، کیونکہ تقریر روایت ہے تو مفہوم ہی سنا دو۔ مفہوم یہی ہے کہ جو ہمارا ذکر کرے اور سنے وہ ہمارا ناصر۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم سب ٹھہرے ناصر، ہم سب ٹھہرے ناصر، ہم سب یہ جو بیٹھے ہوئے میرے سامنے یہ سب ہے ناصر، یہ سب ہے ناصر۔ اور ناصروں کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا۔ اگر یہاں پہنچ رہے کہ اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا، اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا۔ تو آپ سب ٹھہرے ناصر، اس کا مطلب اللہ نے چنا۔ تو آج کے بعد جب بھی آپ فرش عزا پہ بیٹھیے گا تو خوش نہ ہوئیے گا کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، بلکہ فخر کیجئے گا اللہ نے چنا۔ نصرت کے لیے اللہ نے چنا ہے، غور کیجئے گا، نصرت کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ اب کل والے ناصروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، مگر ناصر یہ آج بھی موجود ہے۔ اب نصرت میں بھی فرق ہے، کل کی نصرت اور آج کی نصرت اور، کل کے ناصر اور آج کے ناصر اور۔ کل کی نصرت کیا تھی؟ کل چونکہ لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان قربان کر دی جائے۔ پوری توجہ، کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دے دی جائے، کیونکہ لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے۔ تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ ادھر سے تیر چلے، ادھر سے جسم بڑھے، ادھر سے نیزے چلے، ادھر سے سینے بڑھے، ادھر سے تلواریں چلے، ادھر سے گلے بڑھے۔ کل لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دے دی جائے۔ آج کے ناصروں پر کیا لازم ہے؟ کہ چونکہ آج لوگ حسین کی عزاداری کے پیچھے پڑے ہیں، حسین کی عزاداری کے پیچھے پڑے، تو آج کے ناصروں پر لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عزاداری کی جائے۔ علم سجانا آج کی نصرت، فرش عزا پہ آنا آج کی نصرت، مجلسوں میں جانا آج کی نصرت، جلوسوں میں پہنچنا آج کی نصرت، تبرک بانٹنا آج کی نصرت، ماتم کرنا آج کی نصرت، کل کی نصرت کی جان دینا آج کی نصرت ہے، عزاداری کرنا۔ تو چونکہ دونوں نصرتوں میں فرق ہوا اس لیے نام بھی الگ الگ رکھے گئے۔ کل کے ناصروں کو انصار کہا گیا، آج کے ناصروں کو عزادار کہا گیا۔ نصرت میں فرق، نام بھی الگ الگ دیے گئے۔ دیکھیے کہ فرش عزا یہ نصرت ہے، یہاں سے جو ذکر اہل بیت ہو رہا ہے یہ نصرت ہو رہی ہے، یہ نصرت ہو رہی ہے اہل بیت۔ عزیزو آپ اس بات کو سمجھے، اب یہی زیارت ہے، زیارت شہدائے کربلا۔ اگلا فکرہ ارشاد ہو رہا، ارشاد ہوا السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ، اے دین کے ناصروں آپ پر سلام۔
اے دین کے ناصروں آپ پر سلام. کسے سلام کیا؟ ابھی زہیر سعید دادی شاکری شہدائے کربلا کو سلام کیا نا. کیا کہ دین کے ناصروں آپ پر سلام. دین کے ناصروں. یہ بتائیے حبیب و زہیر نے کس پر جان دی؟ کا حسین پاک. آپ سلام کیا کہہ کے کر رہے ہیں؟ دین کے ناصر. جان دے رہے ہیں حسین پاک. آپ کہہ رہے ہیں دین کے ناصر. جان دے رہے ہیں حسین پاک. آپ کہہ رہے ہیں دین کے ناصر آپ پر سلام. یہیں پر رکتا ہوں، پھر پلٹ کے یہیں گیا ہوں گا. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے دادا علی کا نام قرآن میں ہے؟ کہاں ہے؟ کیا نام ہے؟ کہ جو قرآن میں لفظ ایمان آیا ہے یہ میرے دادا علی کا نام ہے. یہ جو لفظ ایمان آیا ہے یہ میرے دادا علی کا نام ہے. تو جیسے حیدر علی کا نام، علی علی کا نام، ویسے ہی ایمان بھی مولا علی کا نام. تو علی کا دوسرا نام ایمان. اب زیارت پر یہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اے دین کے ناصروں آپ پر سلام. جان دے رہے حسین پاک. آپ کہہ رہے دین کے ناصر تو ماننا پڑے گا جیسے علی کا دوسرا نام ایمان ویسے حسین کا دوسرا نام ہے دین. جیسے علی کا دوسرا نام ہے ایمان ویسے حسین کا دوسرا نام ہے دین. اور حسین کو دین تو سبھی مانتے ہیں. جو نہیں مانتا تو میرا گریبان پکڑنے سے پہلے فضاؤں سے یہ مصرے غائب کروائے. شاہ توسا ہے، بادشاہ توسا ہے، دین توسا ہے، دیوانہ توسا ہے. فضاؤں میں مصروں کا گونجنا بتا رہا ہے کہ حسین کو دین سمان ہے. تو باپ ایمان، بیٹا دین. باپ ایمان، بیٹا دین. تو پھر مجھے بھی کہنے دیجئے اگر کسی نے بیٹے کے دامن کو چھوڑا تو بے دین کہلائے گا. اگر باپ کے دامن کو چھوڑا تو بے ایمان کہلائے گا. علی علی بھی ضروری ہے، حسین حسین بھی ضروری ہے. یہی تو یہاں بتایا جاتا ہے. دیکھیے یہ کہہ کے اکثر ہمارے چھوٹے بھائیوں کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ علماء تو تباہ ذاترین ایسی باتیں اسی لیے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ واہ واہ سبحان اللہ کریں اور ذات و تحصیل لے کے چلے جاتے ہیں، تعریف لے کے چلے جاتے ہیں. بھائی آپ بتائیے آپ نے آج تک کسی خطیب کو داد دی ہے؟ کسی خطیب کو آپ نے کبھی داد دی؟ میرا نام تنویر عباس ہے، میں فضائل پڑھوں تو آپ مجھے داد دیں گے؟ ایک بار کہیں گے سبحان التنویر؟ یا کبھی کسی خطیب کے لیے کہا ہے مجھے داد دیں گے؟ نہیں دیتے نا. کسی خطیب کو داد دیتے نہیں. میں تنویر عباس نام ہے، کسی نے کہا سبحان التنویر؟ نہیں. میری حیثیت کیا، میری بساط کیا، میری اوقات کیا، میں ہوں کیا؟ جس کے فضائل ہوتے ہیں کہ آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. تھوڑا ساتھ رہیے گا. کیا اس کی تعریف کرتے ہیں؟ مثلا میں نے مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے. مثلا میں نے مولا علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا اور میں نے کہا علی کل ایمان، علی شایان شان، علی وارث قرآن، علی فاتح خیبر، علی ساتھی کوثر، علی وارث منبر، علی فاتح بدر حنین، علی مالک کونین، علی والد حسنین، علی شوہر بطول، علی داماد رسول، علی بنت حسن کپور، علی کعبے کی زینت، علی محراب کی زینت، علی مسجد کی زینت، علی مصلی کی زینت، علی سدرۃ المنتہا کی زینت، علی عرش عظیم کی زینت، علی کعبہ کوثر کی زینت. پہلے مولا علی کے فضائل پڑھ رہا تھا لیکن اس مجمع نے مولا علی کی بھی تعریف نہیں کی. ایک بار نہیں کہا سبحان علی، سبحان علی، سبحان علی. بھائی مجمع سن رہا تھا فضائل مگر مولا علی کی تعریف نہیں کر رہا تھا. میں پڑھ رہا تھا علی کا قصیدہ، میرا مجمع جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے دنیا فرش عطا سے سبق جو نہیں دیتی ہے، یہاں فضائل ان کے ہوتے ہیں، تعریف اللہ کی ہوتی ہے. یہاں فضائل اہل بیت کے ہوتے ہیں، مناقب ان کے بیان ہوتے ہیں، تعریف تو اللہ ہی کی ہوتی ہے. فضائل تو
انہی کے بیان کیے جاتے ہیں میرے عزیزوں دیکھیے اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے یہ باتیں بھی سامنے آتی ہیں کہ ایسے ایسے فضائل پڑھ دیے گئے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو سمجھ میں آ جائے تو علی علی کب رہے گا اگر سمجھ ہی میں آ جائے تو علی علی کب رہے گا یہاں پہ بزرگ تشریف فرما ہے ان سے دعائیں لینے کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں ان کی دعائیں چاہیے ہیں تائید چاہیے ہے تصدیق ہو جائے گی ان کی دعاؤں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں خصوصی طور پہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ علی کس ذات کا نام ہے ارے علی تو اس ذات کا نام ہے کہ جس کے لیے یہ دلیلیں دینا پڑتی ہے کہ وہ خدا نہیں ہے جس کے لیے یہ دلیلیں دینا پڑتی ہے کہ وہ خدا نہیں ہے کون سمجھے گا علی کی ذات کون سمجھے گا علی کی ذات علی اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ علی علی کب رہتا ہے شان علی ہم نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے سب سے پہلے اس وقت بنایا جب لفظ اس وقت نہیں تھا تب بنایا جب لفظ تب نہیں تھا کائنات تو پھر ان کی آمد کے لیے سجائی گئی ہے بھائی ہوتا ہے نا اگر یہاں محلے میں کوئی بڑا آنے والا ہو سی ایم پی ایم تو محلہ سجا دیا جاتا ہے نا تو ہماری اوقات یہی ہے محلہ سجا سکتے ہیں اس کو بھیجنا تھا 5 بڑوں کو تو اس نے کائنات سجانا شروع کی آسمان کا شامیانہ تانا زمین کا فرش بچھایا کشتیوں کو پانی پر ہوا کیا دریاؤں میں روانی پیدا کی سمندر میں وجدانی پھولوں کو مہکایا کلیوں کو چٹکایا ڈالیوں کو لچکایا ہاروں کو کھٹکایا یہ کائنات سجا رہا ہے اللہ بھیجا بعد میں ہے ان کو بنایا بعد میں نہیں ہے بنایا سب سے پہلے ہے اب جب اللہ کائنات بنا رہا تھا ان کو بنا کے تو جب سب سے بڑے ان کے خادم جبریل کو بنایا اتنی شانتی میں نہیں کہہ رہا ہوں خادم جبریل کو جبریل خود کہہ رہے ہیں شب ہجرت آ کے پھر سرانے کھڑے ہوتے کہتے میں تو ان کا خادم ہوں میں تو ان کا خادم ہوں میں دیکھیں کوئی کسی کی نوکری پہ فخر نہیں کرتا کوئی کسی کی نوکری پہ فخر نوکر ہونا کوئی پسند تھوڑی کرتا ہے کوئی یہ تھوڑی کہتا ہے میں فلاں کا غلام ہوں لیکن یہ صرف اہل بیت ہے کہ یہاں آ کے شہنشاہ بھی کہتے ہیں میں ان کا غلام ہوں اور کہتے ہیں میں ان کا غلام ہوں سنیے گا تو اللہ نے ان کو بنایا اب جبریل نے جب سا کے عرش کی طرف دیکھا 5 نور کا پروردگار یہ کون میں جاننا چاہتا کہاں پروردگار بتا دے یہ 5 کون کا تو سن انا المحمود ھذا محمد انا الاعلی ھذا علی انا الفاتح ھذا فاطمہ انا المحسن ھذا الحسن انا قدیم الاحسان ھذا الحسین جبریل نے وہاں پوچھا یہ 5 کون اللہ نے انا کے ذریعے تعارف کرایا انا یہ انا سنیے گا لائیے گا نہیں یہ انا ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے یہ انا ہمارے آپ کے لیے نہیں یہ انا یا اس کے لیے ہے یہ کوفے کے منبر پر آنے والے کے لیے ہے جو کہ انا امیر المومنین انا یعقوب الدین انا قادم المعتمد انا حبل اللہ المتین یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں غور کیجئے گا لیجئے اللہ کہہ رہا انا المحمود ھذا محمد انا الاعلی ھذا علی انا الفاتح ھذا فاطمہ انا المحسن ھذا الحسن انا قدیم الاحسان ھذا الحسین انا کے ذریعے تعارف کرایا صرف لفظ کا فائدہ اٹھایا ہے صاحبان ذوق میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ جملے کو ضائع نہ کریں گے بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ جملہ پیش کر رہا ہوں غور کیجئے گا میرے عزیزو لیجئے اللہ نے انا کے ذریعے تعارف کرایا انا کے ذریعے انا المحمود انا الاعلی انا الفاتح انا المحسن انا قدیم الاحسان کہاں عرش پر کس کے سامنے جبریل کے سامنے جب جبریل نے پوچھا یہ کون تعارف کا ذریعہ بنا انا لیکن وہی پنجتن ایک دلابے چادر کے نیچے وہی پنجتن چادر کے نیچے اپنا پوچھنے والا بدلا
نہ بتانے والا بدلا، نہ پنڈتن بدلے، وہی جبریل بھی کہتا یا رب نازل کی صاحب پروردگار چادر کے نیچے کھاؤ، تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں محمود محمد، میں آگا یہ علی، میں فاتح فاطمہ، میں آواز ہوں فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ ابھی نتیجہ نہیں آیا، ابھی لفظ کا فائدہ اٹھایا ہے، لفظ کا فائدہ اٹھایا میں نے، بس وہی چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچایا جائے۔ وہاں پوچھا کون؟ کان المحمود حضا محمد، انا لالا حضا علی، انا الفاتح حضا فاطمہ، انا المحسن حضا حسن، انا قدیم الاحسان حضرت حسین۔ یہاں پوچھ رہا ہے کون؟ کون فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ یہاں سیدہ کے ذریعے تعارف، وہاں انا کے ذریعے تعارف، وہاں انا کے ذریعے، یہاں سیدہ کے ذریعے پروردگار۔ جب پوچھنے والا وہی ہے تو تعارف کیوں بدل دیا؟ وہاں انا یہاں فاطمہ، وہاں انا یہاں بطول، وہاں انا یہاں زہرا۔ آواز آئی ہے میں نے تعارف تو ہی بدلا، میں نے تو عظمت سیدہ بتائی کہ فاطمہ صرف رسول کی بیٹی کا نام نہیں ہے، میری انا کا نام ہے۔ میری میں آپ کو میں خالص فضائل سنانا چاہتا ہوں، ایک بندی تک لا رہا ہوں، خالص فضائل کوشش کر رہا ہوں کہ فضیلتوں میں آگے بڑھا جائے۔ خالص فضائل آواز بھی سیدہ آپ کی بھی کوئی نہ کوئی آنا ہے نا، فخر رش، بیٹا بڑے ہوتے پر نکل گیا، ہمارا یہ باعث فخر ہے، ہم جس پر فخر کریں وہ اور ہے، خدا جس پر ناز کرے وہ بطول ہے۔ سیدہ اب بات یہاں تک آئیے تو ایک جملہ اور کہنے کا دل چاہتا ہے۔ کتاب ہے فضائل الزہرا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی زہرا کو اللہ نے جس نور سے بنایا ہے، اللہ ہی کا نور ہے مگر اس نور کا نام ہے نور عظمت۔ بی بی زہرا کو اللہ نے جس نور سے بنایا، اللہ ہی کا نور ہے مگر اس نور کا نام ہے نور عظمت۔ نور عظمت، جس نور سے بنایا اس نور کا نام ہے نور عظمت۔ آہستہ سے جملہ کہوں، بی بی زہرا کو اللہ نے نور عظمت سے بنایا ہے۔ اب اللہ جب بھی کوئی اہم بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے میری عظمت کی قسم۔ ارے ظاہر ظاہر اللہ عظمت کی قسم کھا رہا ہے، باطن باطن کہہ رہا ہے مجھے بطول کی قسم۔ شان زہرا کون سمجھے؟ شان بطول کون سمجھے؟ تو میرے عزیزو کہنے کا مطلب یہ، چونکہ میرا موضوع ہی ہے علیہ السلام، علیہ السلام جو کہتے ہیں کی فضیلتوں کو مجھے بیان کرنا، اور ظاہر ہے کہ ممبر ہے بھی اہل بیت کے لیے، تو انہی کے شان کو انہی کے مرتبے کو بیان کرنا۔ یہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ فرش عطا بظاہر فرش ہے، ورنہ یہ تخت سلیمان سے بھی کہیں افضل، اس لیے کہ سلیمان تو وہ تھے کہ جہاں وہ اکیلے بیٹھا کرتے تھے ان کا تخت تھا، یہاں تو آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون بڑا بیٹھا ہو۔ اور دیکھیں میرے چیزوں تھوڑا سا اگر آپ ساتھ دے دیں گے تو کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ صرف وعدہ تھا اس لیے مجھے آنا پڑا ہے، ورنہ میری طبیعت ایسی نہیں تھی، میں کل رات میں اٹھ نہیں پا رہا تھا، اور میں نے دوا لے کے صرف میں نے بعض بھائی سے بتایا کہ نہیں میری کیسی طبیعت ہے، کہیں یہ نہ سوچے کہ کہیں اور کا وعدہ تو نہیں مل گیا ہے، ہاں تو میں نے اس لیے ان کو بتایا کہ میری طبیعت ایسی ہے، اور میں بس آ رہا ہوں، میں بس آیا ہوں، اور آپ تھوڑا ساتھ دیں گے تو کچھ باتیں میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ کیسی طبیعت تھی، میں بس دوا کے سہارے میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک سلامات پڑھے محمد یہ سوچ کے آ گیا کہ ذکر آل محمد شفا ہے، فرش عطا شفا، یہی سے کوئی علاج ہوگا، یہ عزا خانہ نہیں ہے، یہ شفا خانہ ہے، یہاں سے شفا ملے گی۔ تو آپ تھوڑا ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ، کچھ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔
تو یہ فضائل، یہ مناقب یہ منبر سے اسی لیے بیان ہوتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بنے، ہمارا ایمان، ہمارے یقین میں اضافہ ہو۔ یہ فضائل اسی لیے تو سنائے جاتے ہیں۔ اب خطیبوں کے لیے سب سے بڑی مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی نئی بات پڑھیے تو لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیا ہے، تو کبھی سنا ہی نہیں تھا، اور اگر پرانی بات پڑھیے تو کہتے ہیں بھائی اسی بیٹی باتیں پڑھ کے چلے گئے۔ تو سب سے بڑی مشکل تو یہ بھی ہوتی ہے نا آپ لوگوں کے لیے کہ پڑھا کیا جائے۔ تو کوشش کروں گا کہ فضائل آل محمد میں بزرگوں سے میرا خطاب ہی نہیں، تو دعائیں لینے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، بزرگوں کے لیے میں نہیں پڑھتا ہوں، میں تو ان کی دعائیں لینے کے لیے آتا ہوں۔ ان سے تو ہم خود سیکھتے ہیں، ان کو ہم کیا سکھائیں گے؟ چھوٹے بھائیوں کے لیے ہم پڑھتے ہیں، جو ہم سے چھوٹے بھائی ہیں ان کے لیے ان کا ہمارا حق ہے۔ تو غور کیجیے گا میرے عزیزو، یہ فضائل آل محمد یقین بڑھانے کے لیے، یقین میں اضافے کے لیے۔ نبی چلے معراج پر، جہاں تک مجھے لگا تھا نبی چلے معراج پر، بات وہیں کی ہو رہی ہے نا، عرش کی بات تو ہو رہی ہے، محمود انالا نبی چلے، پہلے آسمان پر پہنچے، فرشتوں نے گھیر لیا، آواز دیا السلام علیکم یا رسول اللہ، کیف اخوک علی بن ابی طالب، اے رسول خدا آپ پر سلام ہو، آپ کے بھائی علی کیسے ہیں؟ نبی دوسرے آسمان پر پہنچ گئے، وہاں بھی فرشتوں نے گھیر لیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، کیف اخوک علی بن ابی طالب، اے رسول خدا آپ پر سلام، آپ کے بھائی علی کیسے ہیں؟ نبی تیسرے آسمان پر، اے رسول خدا آپ پر سلام، آپ کے بھائی علی کیسے؟ نبی چوتھے آسمان پر، آپ کے بھائی علی کیسے؟ پانچویں آسمان پر، آپ کے بھائی علی کیسے؟ چھٹے آسمان پر، آپ کے بھائی علی کیسے؟ ساتویں آسمان پر، آپ کے بھائی علی کیسے؟ نبی پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک پہنچ گئے، فرشتوں نے سلام نبی کو کیا، خیریت علی کی پوچھی، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک نبی آئے، سلام کیا نبی کو، خیریت پوچھی علی کی، تو ایک مرتبہ ساتویں آسمان پر نبی نے سوال کر ہی لیا ہے، فرشتوں جملہ سنیے گا، کوئی خطابت نہیں، کوئی نقطہ نہیں، جو کتاب میں لکھا ہے وہی سنائے دے رہا ہوں۔ نبی نے سوال کر ہی لیا، آواز دی ہے فرشتوں یہ بتاؤ کیا تم سب علی کو جانتے ہو؟ تو تمام فرشتوں نے ایک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی علی کو کیسے نہ پہچانے، کیونکہ کسی فرشتے میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ بغیر علی کی اجازت کے ایک قدم بھی آگے بڑھا سکے۔ اسی لیے تو جانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام ہے، اور علی کو جو امام بنایا گیا ہے تو ابراہیم جیسا امام نہیں بنایا گیا، للناس امام نہیں ہے، صرف لوگوں کے امام نہیں ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے سب کے امام ہے علی، تو فرشتے بھی تو مخلوق ہے، ان کے بھی تو امام ہے علی۔ اور کہتے ہیں اب لیجئے نبی پہنچے، باتیں ہوئی پردے کے پیچھے، اور کون ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دیں۔ باتیں ہو گئی، نبی آ گئے۔ اگر نبی آئے تو کہا کہ میں معراج پر گیا، میں معراج پر سب کچھ باتیں، تو جیسا زمین تھا ویسی باتیں ہونے لگی، جیسا ضرب تھا ویسی باتیں ہوئی، بتا دی سننے والوں کو، جیسا جس کا ضرب تھا ویسے سنا۔ جب سب چلے گئے تو سلمان کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ معراج پر گئے تھے؟ کہا ہاں۔ تو کیا باتیں ہوئی؟ تو باتیں تو بہت ساری ہوئی، 18,000 راز کی باتیں صرف میں علی کے لیے کر کے آیا ہوں۔ باتیں تو بہت ساری ہوئی، 18,000 راز کی باتیں صرف علی کے لیے کر کے آیا ہوں۔ آواز دی تو یا رسول اللہ کیا آپ اس میں سے کچھ بتائیں گے؟ کہ سلمان موقع کی تلاش میں رہو، ابھی نہیں، وقت آنے دو، ابھی نہیں دیجئے۔ جناب سلمان کہتے تھے چلیے وہ 18,000 میں سے کچھ نہ ہی بتانا چاہتے نہ بتائیے، کچھ تو بتائیے۔
कहा आम बातें तो बहुत हुई हैं, उन आम बातों में से कहो तो बता दे। या नबी अल्लाह उसी में से बता दी। तो उसमें अल्लाह ने बातों बातों में हमसे कहा कि अगर अली के दुश्मन ना होते तो मैं जहन्नम बनाता ही ना। अली के दुश्मन ना होते मैं जहन्नम बनाता ही ना। मगर सलमान तुम किसी को नहीं बताना, मैंने तो तुम्हें बता दिया है मगर तुम नहीं बताना किसी को। अब भाई मुझ जैसा वो तो पता है छुपा नहीं पाता, तो 10 दर्जे का ईमान रखने वाला सलमान। अब जनाबे सलमान बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हाँ कोई साहब गुजर रहे, ला बताएं फजीलत का जुमला है, फजीलत कौले रसूल सामने आ जाता है, बताना नहीं। अब सलमान से न छुपाया जा रहा है न बताया जा रहा है। करे सलमान तो क्या करे, तो जनाबे सलमान ने एक हल निकाला कि भाई इंसानों से बताने को मना किया है, सबसे थोड़ी ना मना किया। तो जनाबे सलमान ने मदीने में एक अंधा कुआं ढूंढा जिसमें पानी नहीं, सूखा हुआ कुआं, उसमें अपने मुंह को डाला और आवाज दी अगर अली के दुश्मन न होते तो अल्लाह जहन्नम न बनाता। अब कुदरत का कमाल देखिए कि उसमें एक पेड़ उगा, पेड़ में पत्ते निकले और उसके बाद हर पत्ते पर लिखा हुआ है अली के दुश्मन न होते तो अल्लाह जहन्नम न बनाता। रात में एक ऐसी शदीद आंधी चली, अब देखता हूँ जुमले का लुत्फ कौन उठाता है। रात में एक ऐसी शदीद आंधी चली कि सुबह होने से पहले ही ये अखबार इलाही सबके यहाँ पहुंच गया। सलावत बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप थोड़ा थोड़ा देखिए इसमें शर्माया ना कि देखिए गरीब की सीरत है। आ जाइए नारे हैदर अली, नारे सलवात। आगे बुलाना भी है, बदीही की सूरत है, सीरत है और सुन्नत है, इसमें शर्माया ना करे। यहाँ तो सब बदीही है, हमें आगे आने में कोई बहस नहीं होगा, मुतवज्जह रहिएगा। तो अब हर एक के घर ये फजीलत बहुत है अखबार की शक्ल में। अब जो भी पत्ते उठा के देख रहे हैं ऐसा नई खबर है, नया अखबार है, जो नबी के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं या नबी अल्लाह, गौर कीजिएगा, या नबी अल्लाह क्या ये खबर सच है कि अगर अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जहन्नम न बनाता? का ये तो बाद में बताऊंगा, सलमान को पहले बुलाओ। जनाब सलमान आए, देखिए नबी को भी पता है मगर नबी इसलिए बातें करना चाहते हैं ताकि समझो सलमान क्या है, सलमान की अजमत समझाना है। सलमान आए, जी या नबी अल्लाह हुक्म कीजिए। जब मैंने मना किया था तो क्यों बताया? या नबी अल्लाह इनमें से तो किसी को नहीं बताया, ये बातें तो वही कर रहे हैं जो कल मैंने तुमसे की थी। तो जनाब सलमान कहते हैं या नबी अल्लाह जरा इनकी जेबें तो चेक कर लीजिए। अब जब जेबें देखी गई तो वो पत्ते निकले। यहीं से जनाब सलमान की अजमत भी समझ लीजिए कि नबी को भी पता था कि जेबों में क्या लेके आए हैं। तो जते खुदा है नबी, अल्लाह का रसूल है, दिलों की बातें जानता है, लेकिन समझा रहे हैं कि समझो सलमान क्या है। बताया कि देखो जब जेबों के अंदर का हाल सलमान बता सकता है तो अगर दिलों के अंदर का हाल अली बताने लगे तो हैरत न करना। जब गुलाम ऐसा है तो इमाम कैसा होगा, आका कैसा होगा। लेकिन अभी राज नहीं बताया, ऐसी बातें तो बहुत सारी थी, राज नहीं बताया। दिन गुजरते गए, वक्त जाता गया, टाइम जाता गया। आई 24 रजब की तारीख, फतेह खैबर फतेह। आज नबी ने फिर ऐलान किया, आवाज दी, आज जो सबसे पहले अली की फतह की खबर मुझे सुनाएगा और जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। मैं 39 दिन गुजर गए, खैबर नहीं पता हुआ। नबी ने
40 दिन का ऐलान वादा कर लिया था कि 40 दिन में खैबर फतह हो जाएगा, लेकिन 39 दिन में तो फतह नहीं हुआ, अब 1 दिन बचा है। तो नबी ने अल्लाह से कहा कि परवरदिगार मेरे वादे का क्या होगा? आवाज आई पुकारो उस अली को जो मजहरुल अजायब है। नूर ने नूर को आवाज दी, साहिब एजाज की आवाज सुन के चला। चश्मे ज़दन में नूर ने नूर से मुलाकात की। नूर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से मिला, आफताब की आंखें खीरा हो गई। अल्लाहु अकबर। ऐसा नूर साते हैं, अली पहुंच गए, दस्तार अली के हवाले कर दी गई। अच्छा, हमेशा का दस्तूर ये था, हमेशा जो 39 दिन गुजरे हैं इसमें दस्तूर ये था कि एको दिन जंग नहीं हुई, 39 दिन में एको दिन जंग नहीं हुई। तो यहूदियों का सबसे बड़ा पहलवान था मरहब। तो जो किला था खैबर का, उस दरवाजे के ऊपर एक खिड़की, जैसे ये दरवाजा इसके ऊपर एक खिड़की, उस खिड़की में मरहब बैठता था और यहूदियों का एक सबसे बड़ा आलिम बैठता था। ये दो बैठते, दरवाजा नहीं खुलता था। जब लश्कर इस्लाम मैदान में उतरता था तो मरहब सर को निकाल के कहता था क्या मैं आऊं? इधर से जवाब जाता था आप कहां से मत करेंगे, हम खुद जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये रोजाना होता रहा। ये थोड़ा सा तारीख है, इसे सुनने तो इंशाल्लाह मैं मंजिल की तरफ आ रहा हूँ। तो ये रोजाना होता था। अब ये खैबर का किला है, ये दरवाजा ऐसा नहीं था जैसा ये दरवाजा लगा हुआ है कि एक पट इधर से है, एक पट इधर से है और ऐसे लाके बंद कर दिया, कुंजी लगा दी, दरवाजा बंद हो गया। ये खैबर का दरवाजा ऐसा नहीं था। दरवाजा कैसा था? दरवाजा ऐसा था, शायद मैं समझा सकूं, मेरी तरफ देखिएगा, मेरे छोटे भाइयों से गुजारिश यही है, मैं बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं कि दुआएं चाहिए, शायद मैं समझा सकूं। दरवाजा ऐसा नहीं था जैसा ये लगा हुआ पट वाला दरवाजा कि आप तो सिग्नल चलने लगे हैं, ये दरवाजे ऐसे नहीं थे। फिर कैसा खैबर का दरवाजा था? किला है, किला ये दीवार है किले की, ये दरवाजा है उसमें, ये दरवाजा। तो दीवार से मिली हुई यहाँ से वहां तक खंदक बनी, वहां तक खंदक, ताकि कोई दीवार के पास ना आने पाए, ये खंदक। अब इसमें दरवाजा जो ये बना है, ये दरवाजा है कैसा? दरवाजा ऐसा है कि इसमें जमीन की तरफ ये हुक लगे हुए हैं, ये जमीन की तरफ दरवाजे में हुक लगे। ऊपर जो हिस्सा है दरवाजे का, उसमें यहाँ एक जंजीर है, एक यहाँ जंजीर है, ये दोनों कोनों पे जंजीर है। ये जंजीर किले के ऊपर वहां गई हुई, एक जंजीर ये किले के ऊपर वहां गई। 20 आदमी इस जंजीर को पकड़ते थे, 20 आदमी इस जंजीर को पकड़ते थे और उसको छोड़ते थे जब, तो ये दरवाजा आके उसी खंदक पे पुल बन जाता था। ये दरवाजा उसी खंदक के आके पुल बन जाता था, लोग इधर से आना जाना शुरू कर देते थे और जब बंद करना होता था तो वही जंजीर खींची जाती थी, दरवाजा बंद हो जाता था, सामने खंदक आ जाती थी। ये दरवाजा था। अब ये 39 दिन लोग जाते रहे, खैबर फतह नहीं हुआ। 40वां दिन जब आया और मौला अली पहुंचे, तो मौला अली को जब दस्तार नबी ने दी तो दस्तार अली ने लेके अलम को लिया और अलम लेके लश्कर का इंतजाम नहीं किया, लश्कर का इंतजाम नहीं किया कि मेरे पीछे लश्कर आए तो मैं चलूं, नहीं, जिसका हाथी यदुल्लाह हो वो लश्कर का रास्ता क्यों देखे। अब मौला अली चले आए मैदान जिहाद में, मैदान जंग में। अब देखिए वहां आलिम भी बैठा है, यहूदियों का पहलवान भी बैठा है, देख रहा है। अब देख रहा है ये दोनों के आज कोई अकेला आ रहा है, बड़ा मंजर अजब देखा कि आने वाले ने, अब जुमले की कदर करना आपका काम है, पढ़ना हमारा काम है। लीजिए, जैसे ही आने वाला आया, अकेला है, लश्कर नहीं है, यको तन्हा आया है। आने के बाद उसने अलम उठाया और अलम को पत्थर पे रखा, पत्थर ने लबों को खोला, अलम को चूम लिया। पत्थर ने लबों को खोला, अलम को चूमा। लीजिए, एक मर्तबा यहूदियों का आलिम घबराया और किले में झांक के कहता है, मूसा की कसम तुम हार गए। क्यों? का वो आ गया है जिसका जिक्र तौरात में है, वो आ गया जिसका जिक्र तौरात में। लीजिए, अब मुझे खैबर नहीं अर्ज करना है। हुआ ये कि 7 भाई मारे गए, ये भी मारा गया, खैबर फतह हो गया। खैबर जब फतह हुआ तो नबी ने क्या ऐलान किया था? जो अली की फतह की खबर सुनाएगा, वो जो भी आज मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। अब खैबर हो गया फतह, लोग दौड़े,
کہ نبی کو خبر دے کہ علی نے فتح پائی ہے۔ جب لوگ دوڑے تو سلمان وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمان کو یہ تو یقین ہی تھا کہ علی آ گئے ہیں تو فتح تو ہونا ہی ہے، بس اس انتظار میں تھے کہ دیر کتنی لگتی ہے۔ تو جب لوگوں کو بھاگتا ہوا دیکھا تو سمجھ گئے علی نے فتح پائی، فوراً کہا یا نبی اللہ مبارک ہو، علی نے فتح پائی۔ مبارک ہو، علی نے فتح پائی۔ اب جب ہفتے کا ہفتے لوگ پہنچے، کہا یا نبی اللہ مبارک ہو، علی نے فتح پائی۔ کہاں مبارک ہو، مبارک ہو، ہاں مبارک ہو۔ ایک صلوات پڑھیں۔ متوجہ رہے، میں اور لے رہا ہوں آپ کے۔ مبارک ہو، علی نے فتح پائی، علی نے فتح پائی۔ اب یہ ہر طرف شور، علی نے فتح پائی، علی نے فتح پائی، یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، سب مبارکبادی کا سلسلہ ہوا ختم۔ تو اب لوگوں نے پوچھا، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم مانگے آپ نے جو اعلان کیا تھا؟ کیا مانگنا؟ آپ ہی نے تو کہا تھا جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر سنائے گا وہ جو مانگے گا عطا کروں گا۔ کہا اعلان تو ہوا ہے، کہا تو سب سے پہلے تو ہم ہی نے خبر دی ہے، کہا تم سے پہلے بھی کوئی خبر دے چکا؟ کہا کون؟ کہا 10 درجے کا ایمان، نام ہے سلمان۔ اچھا یہ بھی شرف وہی لے گئے، یہ بھی شرف وہی لے گئے، کہاں سلمان خبر دے چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنے میں مولا علی آئے اور مولا علی کو بھی مبارکباد دی گئی۔ اب جناب سلمان کافی عرصہ میں آدمی اور خیبر میں ہو چکا ہے نا، تب جناب سلمان کے مرتبہ بازو کو علی نے پکڑا اور لے گئے کچھ دور۔ آواز دی سلمان میں نے سنا ہے کہ آج نبی نے ایک اعلان کیا ہے کہ جو آج سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر مجھے سنائے گا وہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ ہاں یا علی ایسے ہی ہوا ہے۔ تو سلمان کیا مانگتے ہو؟ پھر میں نے سنا ہے تم نے خبر دی ہے۔ کہا ہاں یا علی۔ کہا تو پھر کیا مانگتے ہو؟ کہا یا علی پہلے میں نے سوچا تھا کوثر مانگ لے، لیکن پھر خیال آیا جب آقا ہی ساتھی ہے کوثر ہے تو کوثر لے کر کیا کریں گے؟ پھر کیا مانگتے ہو؟ کہا پھر میں نے سوچا جنت طلب کر لے، لیکن پھر خیال آیا جب آقا ہی سردار جنت ہے تو جنت لے کر کیا کریں گے؟ کہا سلمان پھر کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آواز دی یا علی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا مانگوں۔ اگر کوئی بڑی چیز مانگتا ہوں تو لوگ کہیں گے اتنے بڑے شہنشاہ، اتنے ایک غلام ہو کے اتنی بڑی چیز مانگتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹی چیز مانگتا ہوں تو لوگ کہیں گے اتنے بڑے شہنشاہ سے اتنی چھوٹی چیز مانگتا ہے، سمجھ میں آتا نہیں کیا مانگوں۔ اگر بڑی چیز مانگتا ہوں تو مجھ غلام کے خلاف ہے، اگر چھوٹی چیز مانگتا ہوں تو اتنے بڑے شہنشاہ کے خلاف ہے، مانگوں تو کیا مانگوں؟ آواز دی ہے سلمان کیا چاہتے ہو کہ علی بتائے کیا مانگنا ہے؟ آواز دی ہے علی اس سے بہتر کیا ہوگا میرے سید و سردار، اس سے بہتر کیا ہوگا کہ آپ بتا دیں کیا مانگنا ہے؟ آواز دی ہے سلمان زانوے رسول زانوے ادب طے کرنا، جا کے بارگاہ رسالت میں ہاتھوں کو جوڑنا اور کہنا یا رسول اللہ ہم وعدہ یاد دلانے آئے ہیں، وعدہ یاد دلانے آئے ہیں۔ آواز دیں گے وعدہ یاد ہے، مانگو سلمان کیا مانگتے ہو؟ تو تم فوراً کہہ دینا یا رسول اللہ آپ کو شب معراج اللہ سے باتیں کرنے گئے، ان باتوں میں آپ نے جو 18,000 راز کی باتیں علی کے لیے کی تھی ان میں سے ایک راز بتا دیجئے۔ ایک راز بتا دیجئے۔ دیکھیں یہ پہلا راز ہے جو مائک سے بیان ہو رہا ہے، ورنہ راز ہمیشہ کانوں میں بیان ہوتے ہیں، راز مائک سے نہیں بیان ہوتے ہیں۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات، کہا کہ جاؤ زانوے ادب طے کرنا، کہنا وعدہ یاد دلانے آئے، کہیں کہ وعدہ یاد ہے مانگو تو مانگ لینا راز۔ سلمان خوشی کے عالم میں آئے بارگاہ رسالت، زانوے ادب طے کیا، یا رسول اللہ وعدہ یاد دلانے آیا ہوں،
याद है सलमान, मांगो क्या मांगते हो? आवाज दी, आज तो शबे मेराज अल्लाह से बातें करने गए, उन बातों में आपने जो 18,000 राज की बातें अली के लिए की थी, उनमें से एक राज बता दीजिए। क्या सलमान के अली से मिल के आ रहे हो? हाँ, मौला ही ने तो याद दिलाया है। ए सलमान, तुम्हारे अलावा कोई पूछता तो मैं कभी न बताता, लेकिन तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें अपने अहले बैत में शामिल किया है। ए सलमान, फला वादी में चले जाओ, पहाड़ नजर आएगा, चोटी पर चढ़ जाना, ठोकर मारना, रास्ता नजर आएगा, सीने से उतर जाना, 18,000 में से एक राज जाहिर हो जाएगा। अब जनाबे सलमान खुद कहते हैं, मैं खुशी के आलम में झूमता हुआ बारगाह रिसालत से निकला और कदम कदम पर कहता हुआ चला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। ऐसा ही थोड़ी दर दे के ईमान पर पहुंचे हैं, अली मौला, अली मौला। सलमान कहते मैं अली अली का नारा लगाता हुआ चला, वादी नजर आई, मैं पहाड़ पर चढ़ गया, मैंने ठोकर मारी, रास्ता नजर आया, मैं जीने से उतर गया। सलमान कहते जब मैं जीने से उतरा तो मैंने क्या देखा? ताहद नजर, जहां तक नजरें काम कर रही है, ताहद नजर नूर का शहर नजर आ रहा है। उस नूर के शहर में 70 शारे हैं, हर शारे में 70 कयाबान है, हर कयाबान में 70 महल्ले हैं, हर महल्ले में 70 मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में 70 मिंबर है और हर मिंबर पर अली बैठे हैं। इधर नजर उधर अली, लिखा हुआ नहीं, अली मौजूद है, अली मौजूद है। अब जनाब सलमान एक मस्जिद में दाखिल हुए और एक सुकून पिलर खंबे के पीछे बैठ गए। जनाब सलमान एक सुकून के पीछे बैठ गए। गौर कीजिए, सुनने लगे अली का खुतबा। जो खुतबा नहीं अर्ज करना, अली का खुतबा जनाब सलमान सुन रहे। खुतबे के आखिर में मेरा मौला कहता है, ए जमीनो आसमान वालों, ए मगरिबो मशरिक वालों, ए जुनूबो शुमाल वालों, क्या तुमने मेरी बात को सुना? हर तरफ से आवाजें आना शुरू हुई, आका सुन लिया, आका सुन लिया, आका सुन लिया। तो फिर मेरा मौला कहता है, ए जमीनो आसमान वालों, ए मगरिबो मशरिक वालों, ए जुनूबो शुमाल वालों, जब तुम हमसे इतनी दूर होके हमारी बात को सुन रहे हो तो क्या सुकून के पीछे बैठा हुआ सलमान नहीं सुन रहा है? जनाब सलमान सामने आ गए, आवाज दी, या अली, आपको तो मैं रसूल के पास छोड़ के आया था, यहाँ आवाज दी, सलमान अभी तो 18,000 में से एक ही राज जाहिर हुआ है। अभी देखा ही क्या है कि कहां कहां अली है, अभी देखा ही कहां है कि अली कहां कहां है। तो मेरे अजीजों, इस पर कभी एतराज नहीं होना चाहिए कि एक अली, अक्सर ये कहा जाता है ना कि 40 जगह कैसे चले गए, तो तुम 40 जगह के मसले में पड़े हो, यहाँ गिनो आके आओ, गिनवाते हैं अली कहां कहां है। वो जगह कौन सी है जहां अली नहीं है? इसलिए कि अली है नूर और नूर को कैद नहीं किया जा सकता। अली की मिसाल सूरज जैसी है, जैसे हर कोई अपने अपने घरों के आंगन में कभी भी आजमा ले, अपने घरों के आंगन में खड़े होकर जब आप देखेंगे ऐसा लगेगा पूरा का पूरा सूरज मेरे आंगन में है, हर किसी को ऐसा ही लगेगा। तो क्या सूरज हर एक के लिए अलग अलग है? एक ही सूरज है, मगर हर एक को लगता है हमारे आंगन में है। वैसे एक ही अली है, हर एक को लगता है हमारे यहाँ है। और कहते हैं अली की जात है, और अली को अल्लाह ने कुरान में जा बजा छुपा के रखा। अली के फजाइल को, अली के मनाकिब को, अहले बैत के तस्वीरें को छुपा के रखा। जैसे कुरान में फिक्रा है, 3 लफ्ज़ें हैं कुरान में, सुम्मुन बुकमुन उम्मियुन, 3 लफ्ज़ें हैं। ये सुनी हुई है कोई नई बात तो नहीं, कुरान पढ़ते रहते। सुम्मुन बुकमुन उम्मियुन, क्या कह रहा है अल्लाह? अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, यही है ना, तो कुरान है ना, तसाफ नहीं कर रहा। अल्लाह यही कह रहा है ना, अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, सुम्मुन बुकमुन उम्मियुन।
یہ بتائیے کہ کیا کسی اندھے کو اندھا کہنا شرافت کے خلاف نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کسی بہرے کو بہرا کہنا شرافت کے خلاف نہیں ہے؟ کسی گونگے کو گونگا کہنا شرافت کے خلاف نہیں ہے؟ بالکل ہے. کوئی شریف اندھے کو اندھا نہیں کہتا، کوئی شریف گونگے کو گونگا نہیں کہتا، کوئی شریف بہرے کو بہرا نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا. بلکہ اگر شریف کسی اندھے کو دیکھتا ہے تو اسے اندھا کہہ کے تانا نہیں دیتا ہے، بازو پکڑ کے منزل تک پہنچا دیتا ہے. اور کر لیا بازو پکڑ کے منزل تک پہنچا دیتا ہے. اگر کوئی گونگا ہے تو اسے گونگا کہہ کے تانا نہیں دیا جاتا ہے. اگر وہ اشارے کر رہا ہے تو اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر کوئی بہرا ہے تو اشاروں میں سمجھایا جاتا ہے اسے. لیکن یہ شرافت کے خلاف ہے کہ ایک اندھے کو اندھا کہا جائے، بہرے کو بہرا کہا جائے، گونگے کو گونگا کہا جائے. آپ نہیں کہتے، مگر اللہ تو کہہ رہا ہے گونگے ہو، بہرے ہو، اندھے ہو. بھائی تو قرآن ہے نا، اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو. تو بھائی اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ ایک شریف تو کہتا نہیں. اور وہ جس نے انسان کو بنایا ہی اشراف، وہ خود کہہ رہا ہے اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو. تو یہ کیوں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہتے نہیں ہیں اندھے کو اندھا، آپ کہتے نہیں ہیں گونگا کسی کو، کہتے نہیں ہے بہرا، کہتے ہیں. اندھے کو اندھا نہیں کہتے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اندھا کہتے نہیں ہے. گونگے کو گونگا نہیں کہتے، مگر ایسا نہیں ہے کہ گونگا کہتے نہیں ہے. بہرے کو بہرا نہیں کہتے، مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ بہرا کہتے نہیں. آپ اندھا بھی کہتے ہیں، گونگا بھی کہتے ہیں، بہرا بھی کہتے ہیں. مگر نہ دیکھنے والے کو بہرا نہیں کہتے، نہ سننے والے کو بہرا نہیں کہتے، نہ دیکھنے والے کو اندھا نہیں کہتے، نہ بولنے والے کو گونگا نہیں کہتے. کافر کا ایک انسان جسے آپ جان رہے ہیں اچھا خاصا دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب اسے نظر آتا ہے. وہ آ رہا تھا، آپ سے ٹکرا گیا، آپ نے سر اٹھایا، اندھے ہو، دکھائی نہیں دیتا. دیکھا کہ ہر جگہ بول رہا ہے لیکن ہم پکارتے ہیں تو نہیں بولتا ہے. تو آپ نے کہا گونگے ہو، بول نہیں پاتے ہو. دیکھا کہ جب اپنے کام کی بات ہوتی ہے تو سب سن لیتا ہے، جب ہم کچھ کہتے ہیں تو نہیں سنتا ہے. آپ ہی کہیں گے بہرے ہو، سنائی نہیں دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ سن پائے اسے بہرا نہیں کہا گیا، جو نہ دیکھ پائے اسے اندھا نہیں کہا گیا، جو نہ بول پائے اسے گونگا نہیں کہا گیا. کافر کہا جو سب بولے کہیں کہیں نہ بولے، وہ گونگا جو سب دیکھے کہیں کہیں نہ دیکھے، وہ اندھا جو سب سنے کہیں کہیں نہ سنے، وہ بہرا. اب علامہ مودودی کی تفسیر سناتا ہوں ان تین فکروں کے ذہن میں. علامہ مودودی تفسیر ہے، وہ تفسیر لکھتے ہیں سنون کے ذہن میں. تفسیر لکھی انہوں نے کہ اندھے کو اللہ نے اندھا نہیں کہا، گونگے کو گونگا نہیں کہا، بہرے کو نہیں بہرا کہا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں بہرے گونگے اندھے کے، کہ جو سب کچھ سنتے ہیں مگر حق نہیں سنتے. علامہ مودودی لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ متوجہ ہے کہ نہیں ہے. علامہ مودودی نے لکھا ہے کہ جو سب سن رہا ہو حق نہ سنے وہ بہرا ہے، جو سب بولے حق نہ بولے وہ گونگا ہے، جو سب دیکھے حق نہ دیکھے وہ اندھا ہے. اپنی تفسیر نہیں سنائی، علامہ مودودی کی تفسیر سنائی ہے. سب بولے حق نہ بولے گونگا، سب دیکھے حق نہ دیکھے اندھا، سب سنے حق نہ سنے بہرا. اب یہ حق ہے کیا؟ تو نبی کے پاس ایک شخص آیا، آن کے کہتا ہے یا نبی اللہ، ہم مکان میں ہوتے ہیں آپ حق سناتے ہیں، ہم میدان میں ہوتے ہیں آپ حق سناتے ہیں، مصلی پر ہوتے ہیں حق سناتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں حق سناتے ہیں، اگر سفر میں ہوتے ہیں حق سناتے ہیں. یا رسول اللہ آج ہم حق سننے نہیں آئے. کافر آج ہم حق دیکھنے آئے. یا نبی اللہ آج مجھے حق دکھا دیجئے. نبی نے کہا اس حجرے میں چلے جاؤ، اس روم میں چلے جاؤ، اس کمرے میں چلے جاؤ. اب تو وہ اس حجرے کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ علی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. وہ فوراً کہتا یا نبی اللہ یہاں تو علی ہے. کہا یہی تو حق ہے.
یہی تو حق ہے، تمہارے حق ہے علی۔ اب علامہ مودودی کی تفسیر کیا ہے؟ جو حق نہ سنے وہ بہرا، جو حق نہ دیکھے وہ اندھا، جو حق نہ بولے وہ گنگا۔ ارے کب تک چھپ چھپ کے کہا جائے، کھل کے تو نہ کہہ دیا جائے؟ جو علی علی نہ بولے وہ گنگا، جو علی علی نہ سنے وہ بہرا، جو علی نہ دیکھے۔ یہ ہے علی اور یہ ہے حق اور عزیزو، اور اسی چیز کی تو سب دشمنی تھی۔ اتنے فضائل ہیں آل محمد کے، یہی تو دشمنی تھی لوگوں کے اندر۔ جماعت رسول نکالی گئی، کبھی سیدہ کے پہلو پر دروازہ گراتے، بی بی زہرا کی پسلیوں کو توڑتے، علی کے سر پر رحمت مانگتے، حسن کو زہر دے کے حسین کے گلے پر خنجر چلاتے۔ دشمنی جو نکالی گئی ہے یہ فضائل کی ہی تو دشمنی تھی۔ عزیزو، میں پڑھنا بہت کچھ چاہتا تھا، بہت ساری باتیں تھی، لیکن طبیعت کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں وہ باتیں پہنچا نہیں سکا۔ کبھی انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا، کیونکہ مجھ سے وساعت کے لیے خصوصی طور پر فرمائش ہوئی، میں آپ کی خدمت میں وہی عرض کر دوں۔ عزیزو، رات فضائل پر خوش ہو کے داد دیتے ہیں، میرے خطیب کا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب مسائل میں دہاڑے مار کے روتے حسین کی اجڑی ہوئی ماں کا نشان زہرا خوش ہو جاتا۔ بیوی نے جسے چکیاں پیس پیس کے پالا، حسین وہ غریب زہرا۔ میں بہت زیادہ تفصیل پوری تو نہیں پڑھوں گا، لیکن فرمائش ہوئی ہے تو میں مجھے آپ تک پہنچاؤں گا۔ کوئی نہ رہا، حسین نے صدا بلند کی، حل من ناصرین اللہ، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، میری امداد کو آئے۔ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، بعد شہادت جناب علی اصغر اب حسین ہے اور حسین کی تنہائی کوئی نہیں۔ حسین خیمے میں آتے ہیں اور ایک ایک سے رخصت ہو رہے ہیں، آواز دیتے ہیں بہن زینب تم پر میرا آخری سلام، بہن کلثوم تم پر میرا آخری سلام، لیلا و رقیہ تم پر میرا آخری سلام۔ ایک ایک کو سلام کرتے ہیں۔ حسین چاہتے ہیں خیمے کے باہر نکلیں، بیویاں کہتی ہیں آقا ایسے نہ جائیے گا، کافر کا ہم دو صفحے بنا لیتے ہیں، آپ اس کے درمیان سے نکل جائیں۔ بس ایک مرتبہ بیویوں نے دو صفحے بنائی، امام حسین سب کے بیچ میں آئے، اب جو سر اٹھایا رباب کا نظر پڑی، 6 مہینے کا اصغر یاد آ گیا، لیلا پر نظر پڑی، 18 برس کا اکبر یاد آیا، فروہ پر نظر پڑی، 13 برس کا قاسم یاد آیا۔ اب حسین ایک ایک کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ راوی کہتا حسین خیمے سے یوں نکلے کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہو۔ اللہ اکبر۔
लीजिए हुसैन घर से बरामद हुए, सैयद सज्जाद के खैमे में आए। आज आप इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं। यहाँ ये सब बैठे हुए खड़े हुए लोग आका हुसैन को याद कर रहे हैं। आप आका हुसैन को याद कर रहे हैं, मगर आप प्यासे नहीं है, आप भूखे नहीं है, आपके सामने किसी को मारा नहीं गया, आपका घर नहीं उजड़ा, खुदा न करे, आप परेशान हाल नहीं है। अभी आप वापस घर जाएंगे, आराम के लिए बिस्तर भी है आपके पास, सुकून भी है, चैन भी है। आप हुसैन को याद कर रहे हैं। आप जानते हैं आपको हुसैन ने कब याद किया है? आलमे गुर्बत है, आलमे गुर्बत है। हुसैन के यारों नासिर से मारे जा चुके हैं। फिर मरतबा सैयद सज्जाद के पास आते हैं, आराम के कहते हैं बेटा सज्जाद, जब कैद से छूट कर जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना, और कह देना जब ठंडा पानी पिए तो मुझ गरीब की प्यास को याद कर ले, और कहना जब कोई मुसीबत आए तो मुझ मजलूम की मुसीबत को याद कर ले। अल्लाह अकबर। लीजिए अदादारो, तारीख कहती है अब हुसैन सैयद सज्जाद से भी रुखसत हुए, सैयद सज्जाद से आए, रहवार के करीब आए। अब रहवार के करीब आने के हुसैन कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। अदादारो ज़ैनब समझ गई, आगे बढ़ी और आन के कहा भैया अब वो अब्बासो अली अकबर न रहे जो आपको सवाल करते थे, आज ये ज़ैनब आपको सवाल किए देती है। कल 11 मुहर्रम को ज़ैनब का खुदा मुहाफिज है। अल्लाह अकबर। अब जुमला सुनना बर्दाश्त कर पाना तो बर्दाश्त कर लेना। लीजिए अज़ादारो, आप जानते हैं आका हुसैन को कौन कौन सवार करता था? आका हुसैन को दो लोग सवार करते थे, जनाबे अली अकबर और मौला अब्बास। दो लोग सवार करते थे आका हुसैन को, जनाबे अली अकबर और मौला अब्बास। जनाबे अली अकबर इमाम हुसैन का बाजू पकड़ते थे, अली अकबर हुसैन का बाजू पकड़ते थे, अब्बास रकाबों को पकड़ते थे, इसमें पैर डाले जाते हैं, रकाबों को अब्बास पकड़ते थे। जुमला बर्दाश्त कर लेना अज़ादारो, अली अकबर बाजू पकड़ते थे, अब्बास रकाबों को पकड़ते थे। अब ज़ैनब आगे बढ़ी और हुसैन के बाजू को पकड़ लिया। जो काम ज़ैनब ने किया वो अली अकबर करते थे, जो काम ज़ैनब ने किया वो अली अकबर करते थे। अली अकबर हुसैन का बाजू पकड़ते थे। अज़ादारो ये काम ज़ैनब ने किया। अब रकाबों को कौन थामे? लिखा हुआ है एक बीबी आगे बढ़ी, उसने रकाबों को थाम लिया। हुसैन आवाज देते हैं बीबी मेरी आंखों का नूर अली अकबर ले गए हैं, ए बीबी बता तो सही तू कौन है? आवाज दिया काला मैं जाना, अरे मैं अब्बास की बेवा, अब्बास की दादा। शौहर आपको सवार करता था, मैं आपको सवार करने के लिए आका, मैं आपको सवार करने के लिए सुनना सुनना। हाँ, मुझे इतनी ताकत नहीं है कि मैं जिस तरीके से मसाइल पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ सकूं, लेकिन हाँ आप क्रिया कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि पहुंचाऊं आप तक। सुनना अब्बास की ज़ौजा, मैं लुबाबा हूँ, सवार हुए हुसैन, चाहा व्यवहार को आगे बढ़ना, लेकिन व्यवहार आगे न बढ़ सका, झुका, इशारा किया। हुसैन ने झुक के देखा 4 बरस की बच्ची घोड़े के सुमों से लिपटी हुई बैन कर रही है। हुसैन जमीन पाए, बच्ची को सीने से लगाया, बच्ची को सीने से लगाया, आवाज दी बेटी खुदा हाफिज, जाओ खैमे में चली जाओ, पापा मैं जाऊंगी, चली जाऊंगी, चाहती हूँ आखिरी बार और सीने पर लेटा लीजिए। हुसैन जलती रेत पर लेके बच्ची ने सर रख दिया, आंखें बंद की, फौरन कहती है बाबा जाइए खुदा हाफिज। आवाज दी बेटी वजह क्या है? आवाज दी बाबा मुझे ऐसा लगा दादी फातिमा कह रही है मेरे लाल को जल्दी भेज दे, मैंने नशे हुसैन का मक्तल साफ कर दिया, मैं इंतजार कर रही हूँ। नीचे हुसैन दोबारा
रहवार पर सवार हुए। अब चहीती बेटी है ना सकीना, सकीना चहीती बेटी है ना, हुसैन जैसे ही दोबारा रहवार पर सवार हुए और चाहा के घोड़े को आगे बढ़ाए। सकीना दौड़ के रहवार के आगे आ गई, बच्ची दौड़ के रहवार के आगे आ गई। अब हुसैन ने रहवार को रोक लिया। बच्ची बाबा के चेहरे को देखती जा रही है, बाबा के चेहरे को देखती जा रही है। देखते देखते कहती है, बाबा बाबा नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पर सुलाएंगे तुम्हें रात को माधर। वो कहती है सोएंगे कहाँ फिर अली असगर। फरमाया के बस इतना करो सबके मैं तुम पर, अरे सब होएगी वो दस्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे बीबी। सकीना से दस्तूर बदल गया है, आज से तुम अम्मा के पास सोना, असगर मेरे साथ सोएगा। ये कहते कहते कहा खुदा हाफिज। तारीख कहती है हुसैन मक्तल में आ गए, मैदान में आए, अजीम जिहाद कर रहे हैं। जिहाद करते करते फुरात के किनारे पहुंचे। आवाज दी अब्बास क्या भाई की जंग न देखोगे? मकाम अली अकबर पर पहुंचे, अकबर क्या बाबा की जंग न देखोगे? एक एक को आवाज देते जा रहे हैं। फिर कहते अकबर ये तुम्हारी तरफ से हमला, अब्बास ये तुम्हारी तरफ से हमला। अलमान अल हफीज की सदाएं बुलंद हो रही है। अदादारो तारीख कहती है, बस 2-3 जुमले और मजलिस खत्म है। अदादारो तारीख कहती है कि निदाए गए भाई, शजाअत के जौहर दिखा चुके हो, सब्र के जौहर दिखाओ। चलती हुई तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फौजें सिमटने लगी। हुसैन का सर झुका हुआ है रहवार पर। अदादारो चूंकि हुसैन ने लश्कर को काफी दूर भगा दिया था, काफी दूर लश्कर को भगा दिया था, अब हुसैन की तलवार न्याम में जा चुकी है। हुसैन सर झुकाए हुए है रहवार पर। एक मर्तबा चाहा के लाओ सर उठा के देखें कि फौजें कहां तक आ गई है। अब जो सर उठाया, एक जालिम ने पत्थर उठाया, अब जो पत्थर मारा हुसैन की पेशानी था। आवाज दी मेरे शेर अब्बास, मेरे बिलाल अब्बास, अजर को मेरा सहरा। हाँ अदादारो सुनना सुनना अदादारो, तारीख कहती है, तारीख कहती है कि मर्तबा हुसैन पर तीरों की बारिश हुई, तीरों की बारिश हुई है, तीरों की बारिश हो रही है। अदादारो मैं इतने सख्त मसाइल नहीं पढ़ता हूँ, मगर एक जुमला पढ़ने का जी चाहता है। जानते मेरे अजीजों, अहले मकातिब ने लिखा है कि हुसैन के तीर लगा, हुसैन के तीर, ये सब किताबों में महफूज है, मगर इतने सख्त मसाइल नहीं पढ़े जाते हैं, इतने सख्त मसाइल नहीं पढ़े जाते हैं। हिम्मत जवाब दे जाते हैं। हुसैन के सीने पर एक तीर लगा, हुसैन के सीने पर। रवायत कहती है कि हुसैन ने चाहा कि उसे यूं पकड़ के निकाले, सामने से तीर को निकाले, लेकिन तीर सामने से नहीं निकल सका। तीर की बनावट आपने देखी है ना, तीर सामने से नहीं निकल सका। तो रावी कहता मैंने देखा कि हुसैन ने फिर तीर को सामने से नहीं निकाला, अल्लाह ने सब्र हुसैन, तीर को सामने से नहीं निकाला, बल्कि हुसैन ने दोनों हाथों को यूं किया और तीर को दबाना शुरू किया। तीर को बोला तीर को दबाना शुरू किया, तीर इतना दबाया कि पुष्ट की जानिब तीर निकल गया। अल्लाह पहले मकातिब लिखते हुसैन ने यूं तीर को निकाला। इसीलिए इमाम ज़माना ज़ियारत नहिया में कहते हैं सलाम हो उस दिल पर जिसकी रगों को काट डाला गया इसी तीर की वजह से। अल्लाह हवादारो कलेजा संभाल लेना, कलेजा संभाल लेना। तारीख कहती है कि लीजिए अब हुसैन पर वार के वार हो रहे हैं। हुसैन आपने सुना होगा, हुसैन कभी रहवार पर दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे, कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे। हुसैन रहवार पर कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे। अदादारो तारीख कहती है ये तो आपने 1000 दफा सुना है ना, हुसैन रहवार पर कभी दाहिने कभी बाएं, मगर कभी सोचा क्यों, वजह क्या?
वजह क्या है? मैंने भी बहुत सारे मकातिल में ये चीज पढ़ी, हुसैन गाए जाते थे, पाए जाते थे, मगर एक रवायत अजीब व गरीब मिली है। अदादारों जानते हैं, मेरी तरफ देखिएगा, शायद मैं समझा सकूं कि हुसैन दाएं और बाएं क्यों जाते थे। नैजा जानते हैं, अपनी आंखों से मैंने नैजा देखा। अभी मैं इंग्लैंड में था, मैंने वहाँ के म्यूजियम में जाके उन्होंने कहा पुराने बड़े असलहे हैं वहाँ पे, आप अगर चले वहाँ तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। मैंने कहा चलो दिखाओ चल के। तो जब वहाँ पहुँचे तो वो नैजा जो रवायत में मैंने पढ़ा था, वो नैजा मुझे वहाँ मिला देखने, वो नैजा मुझे वहाँ देखने को मिला। अब सुनिएगा वो कैसा नैजा है, शायद मैं समझा सकूं। हुसैन कभी दाएं कभी बाएं, सुनना आता हो, ये जुमला जहन में रखना। मेरी तरफ देखिएगा, नैजे के आगे एक नुकीला हिस्सा होता है, ये नुकीला हिस्सा, ये पूरा राड लगा हुआ है जिसको पकड़ा जाता है और मारा जाता है, ये नुकीला हिस्सा है और यहाँ तक नुकीला हिस्सा है और फिर राड की तरह मुड़े हुए कांटे बने होते हैं, राड की तरह मुड़े हुए कांटे। सादे नैजे भी होते हैं, बहुत सारी किस्में होती हैं नैजे की, बस वो किस्म मैं बता रहा हूँ जिसके सबब हुसैन कभी दाएं कभी बाएं जाते हैं। सुनना, हुसैन ये नोकीला हिस्सा और ये राड की तरह मुड़े हुए कांटे बने हुए हैं, ताकि जब वो नोकीला हिस्सा मारा जाए तो जिस्म में जगह बने, और जब नैजे को खींचा जाए तो वो नोकीला हिस्सा तो जिस्म में जगह बना चुका है, अब वो अंदर जा चुका है। तो जब कांटे हैं ये हड्डियों में फंसे, तो जब हड्डियों में फंसे तो खींचा जाए तो हड्डियां के पसलियां टूटती हुई नजर आए। तारीख कहती है कि नोकीला हिस्सा जिस्म में जगह बनाने के लिए है और वो कांटे अजियत पहुंचाने के लिए है। तारीख कहती है हुसैन कभी दाएं कभी बाएं, इसकी वजह जानते हैं, एक जालिम ने हुसैन के दाहिनी तरफ से नैजा मारा, उसी वक्त एक जालिम ने हुसैन के बाईं तरफ से नैजा मारा और तक के नैजा नैजे में फंस गया। जालिम दाएं तरफ गए था, हुसैन दाएं, जालिम बाएं तरफ गए था, हुसैन दाएं। जज़ाकल्लाह हुसैन रहमान पर जगमगाल लीजिए। तारीख कहती है, तारीख के बाद रवायतों में इसके आगे टुकड़ा है कि नैजे को तोड़ दिया गया। हज़ारों तारीख कहती है हुसैन ज़ीन से ज़मीन पर, हुसैन ज़ीन से ज़मीन पर। बस आखिरी फिक्रा सुन ले और गुफ्तगू तमाम। हुसैन ज़ीन से ज़मीन की तरफ, ये तो मशहूर हो गया ज़ीन से ज़मीन की तरफ, वरना हुसैन तो तीरों का मुअल्लक़ है, हुसैन तो तीरों का मुअल्लक़ है। अब मैं क्योंकि तहजीब और अदब मलूज़े खातिर है तो मैं वो जुमला नहीं कहूँगा। सिमर ने कुरान पर अपना जानवे लफिज रखा, खंजर कुंद नहीं था, खंजर कुंद नहीं था, शिवर ने कुंद किया था खंजर को। खंजर पहले से कुंद नहीं था, कुंद किया था, क्योंकि तेज खंजर हो तो गला कट जाता है, अजियत कम होती है, लेकिन खंजर कुंद हो तो गला भी देर में कटता है, अजियत भी ज्यादा होती है। इसलिए हर पत्थर पर खंजर को मार मार के कुंद किया था। अब यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे भाई इनसे पूछ सकते हैं कि खंजर चलाने का तरीका क्या है, खंजर चलाने का तरीका क्या है। एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखें और गुफ्तगू तमाम हो गई। खंजर चलाने का तरीका यह है कि गले पर खंजर रखा जाता है और खंजर को कभी आगे किया जाता है कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। ये खंजर चलाने का तरीका है, बस खत्म हो गई। ये खंजर चलाने का तरीका है, खंजर गले पर रखा जाता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। ये है खंजर चलाने का तरीका। कभी किसी को कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटते देखा है? लकड़ियों को तो आगे और पीछे नहीं किया जाता, कुल्हाड़ी को मारा जाता है, कुल्हाड़ी को मारा जाता है। खत्म हो गई मंदिर। अरे मक्तब में जुमला लिखा है कि हुसैन का गला खंजर से जरूर काटा गया, मगर मरहूम ने खंजर की तरह नहीं चलाया। हुसैन के गले को मारता था, पहली मरतबा मारो आवाज निकाला, दूसरी बार मारता चला बाबा अली, तीसरी बार भैया था, उसके बाद मरहूम खंजर मारता था। हुसैन कहते थे अब्बा मेरे शेर, मेरे दिलर, मेरे अब्बा।
ہمارے پرانے کبیرہ تمہارے اولاد نے اولاد کا بنا استاد کو سنا نماز پر نماز کی آج ہم شیعہ نے اپنے کلام کی جان آج ہم کچھ میں نظر کرتے ہیں ہماری زبانوں میں کاسی ہوا یہ میری بات کی پانی آنے مجلس کا شرکا ہے اس کی تمام دلی بدلاتے ہیں ہماری مانی زبانہ کی ضرور میں تعدیل ایک مرتبہ سنیں ہمیں سے مرتبہ سنیں اخلاص سنیں رحمت رئیس عباس ابن بشیر حسین شمیم فاطمہ بنتے سریاب حسین ظہور ابن رئیس عباس فریش و فرید ابن بشیر ابن اجاز فاطمہ بنتے افضل حسین